بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ سب دوستوں کا۔ جیسا کہ اکثر لوگ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ تبلیغ ٹاک کے عنوان سے نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ہفتہ وار پروگرام پیش کیا جاتا ہے 1 گھنٹے کا لائیو زوم لنک کے ذریعے سے۔ ایک اتوار کو یہ انگلش میں ہوتا ہے اور اسی موضوع پر پھر اگلی ایک اتوار اردو میں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں، جامعہ احمدیہ یو کے اساتذہ حافظ مشہود احمد صاحب اور منصور احمد ضیاء صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ روحانیت کے مدارج۔ اللہ تعالیٰ سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنے کے حوالے سے سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے اسلام اور دعائے فاتحہ ہے، یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا، پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ کو اسلام کا مغز یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہ ایک مختصر سی تحریر سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مقرر کی طرف چلیں، محمد ابراہیم اخلف صاحب نیشنل سیکرٹری تبلیغ، انہوں نے معذرت اپنی بھیجی ہے، وہ امیر صاحب کے ساتھ شاید ان کی کوئی میٹنگ تھی جس وجہ سے ابھی وہ ہمارے ساتھ شامل اس وقت نہیں ہیں، اس ممکن ہے کہ پروگرام کے دوران کسی وقت وہ شامل ہو جائیں، تو انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ ان کی نمائندگی کر دوں۔ تو ہم اب حافظ مشہود احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ اس موضوع پر وہ روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد یہ 15 منٹ کی تقریباً تقریر ہوگی اس موضوع پر۔ فارمیٹ پروگرام کا پھر یہ ہے کہ پھر اگلے 40-45 منٹ ہم آپ کے سوالات لیں گے، تو آپ تقریر کو غور سے سنیں، اور اس کے دوران آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے آپ کے اس عنوان کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ ہمیں لکھ کر آپ یہاں بھیج دیں۔ اگر کوئی براہ راست سوال کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں ٹیم کو بھجوا دیں، اس کو بھی وہ موقع مل جائے گا۔ تو اور دوران آخری گزارش یہ کہ پروگرام کے دوران اپنی جماعت میں، اپنی فیملیز میں جہاں بھی انٹرنل یہ پروگرام ہے تو احمدی احباب کو یہ لنک بھی شیئر کریں کہ اگر اور بھی کوئی اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ جی مولانا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر اس کی بادشاہت محیط ہے۔ قرآن کریم کو جہاں کہیں پر بھی آپ خدا تعالیٰ کا ذکر پڑھیں گے وہاں پر آپ کو ایک بات تو سمجھ آئے گی کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو محدود کیا جائے، اور خدا تعالیٰ ایک ایسا سمندر ہے جس کی نہ تو کوئی گہرائی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی حد ہے۔ تو وہ ہستی یا وہ چیز نہ جس کی کوئی گہرائی ہو، اس کی حد، نہ اس کی وسعتوں کا اندازہ ہو، تو اس کو تو اس کا آپ احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو عنوان دیا گیا ہے مجھے روحانیت کے مدارج، اس پر تو شاید خلیفہ وقت ہی کوئی بات کر سکیں، کیونکہ جتنا تجربہ صاحب کو ہوگا کسی کو نہیں ہے، باقی تو سارے طفل مکتب ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہماری حالت یا ہماری مثال باقی سب کی ایسی ہی ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک اندھوں کا ایک گروپ تھا، ان کو کہا گیا کہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہے۔ مثال میں ضرور بات بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھی کو ٹٹولنا شروع کیا، کسی نے اس کے سونڈ پر ہاتھ لگائی تو کہا کہ جی ہاتھی اس طرح ہوتا ہے،
کسی نے پاؤں پر ہاتھ لگایا تو کہا جی ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے، کسی کی دم پر ہاتھ گئی، اس نے کہا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، کسی نے کان پر ہاتھ پھیرا، وہ کہتا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو جو سجھاکا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو دراصل معاملہ سارا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو سمجھنا، اس کا ادراک حاصل کرنا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، سمجھایا۔ تجربہ جس نے کیا اس کو وہ چیزیں نظر آئیں، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پر احاطہ کر سکا ہوں۔ روحانیت کے مدارج ہیں کیا؟ یہ مجھے عنوان دیا گیا۔ روحانیت دراصل وہ سفر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس کی حد ہوتی، اگر خدا تعالیٰ کی کوئی حد ہوتی، آپ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی۔ تو اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی کوئی سمجھ بھی مکمل طور پر کسی انسان کو نہیں آ سکتی۔ ہاں، کچھ اندازے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوششیں ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو اپنی راہیں دکھائے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جس نے بھی خدا تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی، خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کے نہا در نہا جو اس کے اسرار تھے ان سے روشناس کرایا، اور سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئی، روحانیت میں ترقی حاصل کی، جس میں وہ وسلم کی ذات تھی۔ سمجھنے والی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ اس سارے معاملے میں ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو اس کے قریب ترین جا کر اس کو حاصل کریں، اس کو پائیں، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے طریق ہمیں سکھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم بطور ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اب موجودہ دور میں خلیفہ وقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو ایک عمومی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہی اصل بات ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف جو ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سے کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے کے رنگ میں یہاں بیان کروں گا۔ انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے؟ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پالے، اور جو اس کے پیدائش کا مقصد تھا اس کو حاصل کر لے۔ پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں انسان کی تخلیق کے وقت جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے لوگ پہچانے، میں جانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ آدم، تو میں نے آدم کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل یہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی ہستی دنیا میں پیدا کروں جو مجھ جیسی ہو، اور مجھ جیسی سے مراد یہ ہے کہ میری صفات سے متصف ہو، میری طرح پاک ہو۔ لیکن ایک ابتلا ساتھ لگا دیا کہ شیطانی وساوس پیدا کر دیے، تاکہ جس طرح سے خدا تعالیٰ میں اس بات کے اختیار ہے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ خدا چاہتا یہ تھا کہ انسان کو بھی دونوں اختیارات دیے جاتے، اچھے کے بھی اور برے کے بھی۔ انسان برے کو چھوڑ کر اچھے کی طرف جاتا اور مجھ جیسا بن جائے، اور یہی انسان کی تخلیق کی، پیدائش کی ٹوٹل جو ہے نا وہ رام کہانی ہے۔ مکمل ضابطہ حیات یا انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا بن جائے۔ اس سے مختصر بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اس موضوع پر۔ انسان کو جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے ذریعے سے جسم دیا ہے، وہ دراصل خدا تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک قسم کی نرسری ہے۔ اصل معاملہ تو روح کا ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ اپنی روح کا ایک قسم کا آئینہ دار ہے۔ جو انسان کی روح ہے، جو اس کا انر ہے، انسان کے ہاتھ، انسان کا پاؤں، انسان کی زبان اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔
تو انسان کا جو جسم ہے وہ دراصل روح کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آ رہی ہے. اصل چیز تو روح کی پاکیزگی ہے اور سارا معاملہ آخرت کا روح کے ساتھ ہی چلے گا. انسان 70 سال 80 سال اس زندگی میں اس دنیا میں رہ کر جب اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ روح نے چلنی ہے آگے. اگر تو انسان کی روح اس دنیا میں آ کر اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ لے تو آخرت میں اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. روحانیت پیدا کرنا یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو دیکھے, سمجھے, اس کے ساتھ رہے, اس کے منشا کے لیے اپنی زندگیاں گزارے. اور اگر اس کا ہاتھ کسی کام میں مصروف ہے لیکن اس کا دل ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اٹکا رہے تو یہی روحانیت ہے. یہ ایکسرسائز ہے دراصل جو ہم اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے ہیں. جو آدمی اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو پا لیتا ہے, حاصل کر لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, اس کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ مرنے کے بعد جب اس کو بہشت میں لے کے جایا جائے گا. اور بہشت کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے, بہشت اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. تو ہمارا خدا ہمارا بہشت ہے. گویا کہ جس شخص نے اپنے لیے, اس کی روح نے اپنے لیے وہ کان پیدا کر لیے, وہ آنکھیں پیدا کر لی, وہ زبان پیدا کر لی روح نے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو, خدا کو دیکھے, خدا کو سنے براہ راست روح, تو وہ شخص ہے جس کو جنت میں خدا تعالیٰ مل جائے گا. لیکن وہ شخص جس نے یہ اپنے کان, روحانی آنکھیں پیدا نہیں کی, اس کے لیے پھر ایک ریفریشل کورس ہوگا جس کا نام جہنم رکھا گیا. اور وہاں پر جا کے وہ پہلے اپنے, جس طرح ایک واشنگ مشین ہوتی ہے اس کے اندر جب میلا کپڑا ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے گند, اپنے میل کچیل اس کو دور کرتا ہے, صاف ستھرا ہو کے باہر آ جاتا ہے. یہی جہنم کا کانسیپٹ ہے جہاں پہ انسان کا علاج ہوگا جو دراصل ہاسپٹل کے رنگ میں ہے. جب انسان صحت مند ہو جائے گا, مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی نظر اس قابل ہو جائے گی کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ لے, تو وہ وقت ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں ہی اپنی روحانی آنکھوں کو, کانوں کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. اسی چیز کو حضرت مسیح موعود نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہی آخرت میں اندھا ہوگا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیچارہ اگر اس کو ظاہر پر ہم سمجھ لیں تو جو شخص بیچارہ اندھا ہے اس کا کیا قصور کہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا, آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو دراصل حضرت مسیح نے فرمایا اندھا وہ شخص ہے جس کو خدا تعالیٰ نظر نہیں آیا روح کی آنکھ سے, وہی آخرت میں جا کے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا. تو اس لیے یہ لازم ہے کہ انسان اسی دنیا میں ہی وہ روحانی آنکھیں پیدا کر لے جس سے وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکے, سن سکے, اس کے ساتھ رہ سکے, اس کے ساتھ ہو ہر وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو متقیوں کا ساتھ ایسا ہی ہے کہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اس کی رہنمائی میں ہوتے ہیں, اس کے سائے میں ہوتے ہیں. تو روحانیت دراصل اسی چیز کا نام ہے. یہ ایک ایسا لامتناہی سفر ہے جس میں کوئی ابھی مثلا اگر کوئی لائن 100 تک گنتی رکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو کوئی 2 پر کھڑا ہے, کوئی 4 پر کھڑا ہے, کوئی 10 پر کھڑا ہے, کوئی 15, کوئی 20, کوئی 25, کوئی 30, لیکن سب جو ہیں وہ ایک ایسی گنتی کی طرف جا رہے ہیں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. آپ خدا تعالیٰ کو سمجھتے جائیں گے, آگے چلتے چلے جائیں گے, آگے چلتے چلے جائیں گے. اور یہ معاملہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوگا. جب جنت میں جنتی جائیں گے تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور کیا دعائیں کر رہے ہوں گے؟ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے خدا ہمارا نور جو ہے وہ مکمل کر دے. ایک شخص جو جنت میں ہی بیٹھا ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کر رہا ہے کہ خدا ابھی تو چیز مکمل نہیں ہوئی, اب اس کو مکمل کر, اور مکمل کر, اور مکمل کر. تو وہ خدا تعالیٰ کی گود میں چلتا چلا جائے گا, جاتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور
اس کا نور جو ہے وہ تکمیل پھر تکمیل پھر تکمیل پھر تکمیل، اور یہ تکمیل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو چلتا چلا جائے گا. تو یہ ایک قسم کی دنیا ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے روحانی قوا کو بلڈ کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہاں، کس طرح سے وہ روحانی قوا ہو سکتے ہیں اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ذرائع بتائے ہیں. ذریعہ کونو ما صادقین ہے کہ نیک پیارے لوگوں کی صحبت لے لو. آج کے دور میں خلیفہ وقت کی ذات ہے، ان کی محفل میں جو سرور ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پھر وہ نصاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو عمل ہے. جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کی روحانیت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور پھر خدا تعالیٰ آپ سے کلام کرنا شروع کر دے گا. اور جب یہ بات مثلاً یہ ایسے ہی ہے کہ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اندر چینی ڈالیں تو وہ میٹھی ہوگی، اور چینی ڈالیں اور میٹھی ہوگی، اور چینی ڈالیں اور میٹھی ہوگی. بالکل اسی طرح سے ہی جب انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پانی میں مزید چینی گھول ہی نہیں سکتی، گویا کہ پانی خود شیرہ بن جاتی ہے، وہ ایک قسم کی مٹھاس بن جاتی ہے. تو یہی حال ہم نے دراصل روحانیت میں اپنا پیدا کرنا ہے. تو نصاب صاحب ہر جمعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ابھی ایک لمبا نصاب حضور نے ہمیں دیا بدری صحابہ کے واقعات بیان کر کے کہ دیکھو یہ ہیں جو روحانیت کے مینار ہیں ہمارے لیے، یہ ہیں جو ہدایت کے سرچشمے ہمارے لیے، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے صحابہ کے نقش قدم پر چل کے. تو صاحب تو ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں، نصاب بتا رہے ہیں، ہمیں پتہ، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہی اصل میں سارے معاملے کی فلسفی کم اور حقیقت زیادہ ہے. گویا کہ آج کی ساری ڈیبیٹ ہماری بات فلسفیانہ رنگ میں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے انسان کی. یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو جو جتنی جلدی سمجھ لے گا وہ اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گا، اپنے پیدائش کے مقصد کو پا لے گا. اگزامپل کے لیے حضرت مسیح السلام نے بیان کیا ہے کہ سمجھ کس طرح سکتے ہیں آپ؟ سمجھ آپ اس طرح سے سکتے ہیں کہ ایک نفس ہے نفس لوامہ، ایک نفس ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے وہ ہر وقت انسان کو بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ یہ پیسہ چرا لو، یہ برا کام کر لو، یہاں بد نظری کر لو، یہ دو نمبری کر لو، یہ دو نمبری کر لو. تو ایسا نفس اگر آپ کو ہر وقت بری باتوں کی طرف ترغیب دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہے. لیکن اگر کمزوری کے بعد آپ کا نفس آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بہت برا کام کیا، ہم آئندہ نہیں کریں گے، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ایسے شخص بہتر ہیں، اچھے ہیں کہ گویا کہ وہ ہر وقت برائی میں نہیں رہ رہے. ان کو برائی کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے. اور جب انسان برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو زیادہ تر خیالات اچھائی کے آتے ہیں اور بدی کی طرف اس کے خیالات نہیں جاتے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اور آخر میں انسان نفس مطمئنہ پاتا ہے کہ اس کا دل خدا تعالیٰ پر اطمینان پا جاتا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا، رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب یہ مقام آپ کو نصیب ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو یہ تین کیفیات حضور نے انسان کو بتائی ہیں، لیکن اس ساری باتوں کے پیچھے بات وہی ہے کہ ہم نے وہ قوا اپنے اندر پیدا کرنے ہیں جس سے ہم خدا تعالیٰ کو سمجھ سکیں اور ہم خدا تعالیٰ کو دیکھنا شروع کر دیں اور خدا تعالیٰ ہم سے بات کرنا شروع کر دے. انسان پھر اس کے بولنے سے بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو خدا بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کی منشا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چند ایک باتیں ہیں. اگر اس پر کوئی سوال ہیں تو ضرور پوچھیں، میرا خیال ہے شاید وہ اس مضمون پر زیادہ بہتر رنگ میں روشنی ڈالیں گے. جزاک اللہ حافظ صاحب، بڑی خوبصورتی سے مختصر وقت میں آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی. تو سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. میں پہلا سوال لے کر مولانا منصور زیاد صاحب کی طرف چلتا ہوں. اس سے پہلے ایک دفعہ پھر درخواست ہے دوستوں سے کہ ایک تو یہ لنک اپنے احمدی فیملیز میں اور احباب سے شیئر کریں اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور اپنے سوالات کوشش کریں کہ اس موضوع کے مطابق ہوں جس پر بات ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ اگر بہت آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ضروری سوال ہے جو آپ کو کسی نے پوچھا ہوا ہے اور آپ غیر احمدی دوست نے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، پھر ضرور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ بھیج دیں.
تو منصور ضیاء صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ کسی دوست نے یہ بھیجا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریسپونڈ ٹو دی ایلیگیشن دیٹ قرآن کنفیوزز مریم also known as sister of Aaron and Moses with Mary the mother of Jesus. یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کو کنفیوژن ہے ان کے نزدیک کہ ایک جگہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن شاید کہا گیا اور ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو کوئی ریفرنس تو اس سلسلے میں انہوں نے نہیں دیا، اگر آپ سوال سمجھ سکیں. جی میں بالکل سمجھ گیا ہوں سوال. میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. بلکہ میں اپنے سامعین کو یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر وہ یہ والا واقعہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اور کہ اعتراض کہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور کس طرح کیا اعتراض کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ پاس قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کی جو سورت مریم ہے جس کا سورت نمبر ہے 19 اور اس کی آیت نمبر ہے 29، ورس نمبر 29. تو سورت مریم کا اگر آپ یہ کھول لیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اعتراض کس رنگ میں کیا جاتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ عرض کر دوں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے. اور اس سے پہلے آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر آئیں لوگوں کے پاس اور لوگ ان سے ملے تو انہوں نے کہا اے مریم یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے. تو گویا تمام اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ آپ نے بدکاری کی ہے اور یہ جو اولاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بدکاری کی وجہ سے یہ پیدائش ہوئی ہے. تو اس پر انہوں نے ایک الزام لگایا. انہوں نے کہا، قرآن کریم اس کو کوٹ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کی امرا سوئن و ما کانت امو کی بغیہ، کہ تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، بدکاری نہیں کرتی تھی. تو اے اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا کام کیا، اتنا برا کام کیوں کیا تو نے؟ تو یہ قرآن کریم ان کا قول نقل کرتا ہے معترضین کا. تو گویا خدا تعالیٰ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ یہ ہرگز بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن ان کا قول نقل کر رہا ہے کہ اے ہارون کی بہن. اب اس کے اوپر ہمارے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ جن کو قرآن کریم کی ہر بات کے اوپر ہی اعتراض کرنے کا دل کرتا ہے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت ہارون علیہ السلام تو 1400 سال پہلے، اس واقعہ سے 1400 سال پہلے گزرے تھے اور حضرت موسیٰ کے بھائی تھے. حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے. تو دیکھیں حضرت مریم کو جو ہے نا وہ بہن کہہ دیا گیا کہ مریم جو ہے نا وہ ہارون کی بہن ہے، حالانکہ قرآن کریم کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ہارون تو بہت پرانے گزرے تھے اور 1400 سال پہلے گزرے تھے. تو یہ اعتراض قرآن کریم کی اس بات کے اوپر کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو عیسائی تاریخ کا، یہودی تاریخ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود، مثلا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کتنی دیر پہلے آیا ہے، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے جن کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت سلیمان کا ذکر ملتا ہے اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو اس طرح مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ بعض انبیاء کا ذکر ملتا ہے. تو یہ کہنا کہ گویا قرآن میں تاریخ کا نہیں رکھا گیا، تاریخ کا خیال نہیں رکھا گیا، تو یہ بات غلط ہے. پھر یہ سوال کہ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اختہ ہارون، کہ ہارون کی بہن؟ تو یہ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں جو اس زمانے میں لوگ تھے، یہودی جو تھے، وہ سب اپنے بچوں کے نام نیک نبیوں اور صلحاء اور اولیاء اللہ کے نام پر اپنے خاندان کے مردوں اور عورتوں کا نام رکھ لیا کرتے تھے. تو اسی طرح
یہ بھی نام تھا کہ ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون ملتا ہے ذکر. تو حضور میں اس طرح انہوں نے اگر نام رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ابراہیم، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ابراہیم رکھا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کا نام یوسف رکھا ہوتا ہے. تو اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ تاریخ کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، یوسف تو اصل اور تھے، ابراہیم تو اور تھے، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو جو میں ان لوگوں کے لیے جواب دینے کے لیے ان کو یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض جو عیسائی مورخین ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ جو اسلام نے یا قرآن کریم میں جو یہ لکھا گیا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس بات کا دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت مریم کو ہارون کی بہن اس لیے کہا گیا کہ وہ ان کی نسل میں سے تھی. گویا کہ حضرت ہارون کی ایک لڑی تھی، ان سے حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق تھا اور ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی. اور بائبل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں وہ بھی ہارون کے خاندان سے تھی. تو اس لیے اگر ان معنوں میں کہہ دیا گیا ہو کہ دیکھو تم منسوب تو ہارون علیہ السلام کے خاندان کی طرف ہوتی ہو، اتنے نیک خاندان کی طرف، اور کام تم نے اتنا برا کیا ہے، جیسے بعض لوگ کسی کو شرم دلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح قرآن نے ان لوگوں کا قول جو معترضین تھے ان کا قول نقل کیا ہے کہ اتنی نیک کی طرف منسوب ہو کر اتنا برا کام. تو یہ اس کی مختصر وضاحت ہے. جی بڑی اچھی طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. امید ہے کہ سائل کو معاملے کی اب سمجھ انشاءاللہ آ گئی ہوگی. تو مزید آپ نے جیسا کہ کتاب کی طرف بھی توجہ دلوائی ہے تو وہاں سے اس کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے اور پھر قرآن کریم سے خصوصاً. تو حافظ مشہور صاحب آپ سے اگلا سوال ہے. عطا خالد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں دے دیتے ہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طاقت قلہ کشی یا اسی طرح کے عمل سے حاصل کی. تو سوال وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ کیا اسی طاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور کیا اس کا کسی قسم کی روحانیت سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کے نبی کے انکار کرنے والے بھی اس طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس کی اگر وضاحت فرما دیں محترم. جی بالکل قرآن کریم میں اور احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ میسمرزم کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی تھی. اور مہارت دینے کی وجہ کیا تھی؟ مہارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگ میسمرزم کیا کرتے تھے. اب قرآن کریم میں جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جادوگر فرعون کہتا ہے میں اپنے جادوگر لاؤں گا، ان جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ ان جادوگروں نے کیا یہ تھا کہ جو رسے تھے ان کو پھینکا اور اپنی میسمرزم کی طاقت سے، اپنی ذہنی طاقت سے، جو ایک یہ تو معاملہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے نا. آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وائر نہیں ہے لیکن موبائل فون بج رہا ہے، وہ ریزز ہیں جو نظر نہیں آ رہی. تو انسان کو خدا تعالیٰ نے روحانی طور پر کہہ لیں یا اس کی عقل کہہ لیں، اس کو ایسی ریزز دی ہوئی ہیں جو دوسروں پر اثر کرتی ہیں. میسمرزم جو جانتے ہیں ان کو پتہ، انہوں نے میسمرزم کیا، میسمرائز کیا اس ماحول کو سارا، اپنے ذہنی طاقت کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہے، ان کو وہ دکھایا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے تھے. اس کے لیے ریاستیں یہ وہ چلا کشی ہیں جو وہ کرتے تھے. اب فرعون کے جو ساتھی تھے جادوگر تھے وہ کوئی نیک نبی تو نہیں تھے نا، وہ سارے کافر تھے. فرعون کو خدا سمجھتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے. لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ بڑھ کر وہ طاقت دی تھی کہ آپ نے ان کے سحر سے اکیلے اتنے سارے لوگوں کو نکالا اور پتہ چلا یہ تو رسیاں تھیں. تو یہ میسمرزم ہے جو انسان کے اندر طاقتیں ہیں ان کو اگر وہ پالش کرے تو وہ مل سکتی ہیں. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں خدا تعالیٰ نے جو چیزیں سکھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں میسمرزم نہیں ہے. اس دور میں بھی لوگ کرتے تھے. ایک شخص ابن سیاد کا نام کا آتا شخص، اس کو خدا تعالیٰ نے ذہنی طاقتیں صلاحیتیں دی تھی
ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ شاید یہی دجال ہے، کیونکہ اس کے پاس ذہنی صلاحیتیں بہت تھیں، وہ طاقتیں بہت تھیں، مسمرزم کرتا تھا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تمہارا ذرا تجربہ کر لیتے ہیں، تمہارا امتحان لے لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی کچھ آیتیں پڑھنی شروع کر دی اپنے ذہن میں. تو سورہ دخان کہتے ہیں، دخان کا مطلب ہے دھواں. تو وہ کہتا ہے کچھ دخ ہے. اب سورہ دخان جن کو قرآن کریم دیکھا وہ 2-3 رکوع کی صورت ہے، اور دخان کا مطلب دھواں ہے. تو وہ کہتا ہے دخ ہے کچھ. تو حضور نے فرمایا تمہاری جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اس حد تک اس سے زیادہ نہیں. تو انسان کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کو ذہن پڑھنے کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو وہ میسمرزم ہے، لیکن اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی بعض لوگ یہ کام کرتے تھے. مثلا صوفی احمد جان صاحب کے بارے میں یہ آتی ہے بات کہ وہ کہتے تھے کہ میں کسی شخص کو اپنے میسمرزم کے ذریعے سے گرا دوں گا. ایک دفعہ مسام کے ذریعے ساتھ ہی چل رہے تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اجازت دیں تو یہ جو شخص میرے سامنے جا رہا ہے میں اپنی ذہنی طاقت کے ساتھ، میسمرزم کی طاقت کے ساتھ اس کو گرا دوں گا. حضور نے اس پہ جو بات فرمائی ہے وہ اصل چیز ہے. حضور نے فرمایا اس کا اسلام کو کیا فائدہ ہوگا. تو دراصل خدا تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کو ہمیشہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے لگائیں، اسلام کی خدمت کے لیے لگائیں. اس لیے خدا تعالیٰ کو پتا تھا کہ آئندہ دور میں جو مقابلہ ہونا ہے اسلام کا وہ علمی مقابلہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور کہا کہ علمی مقابلہ ہے، اس لیے ایک علمی جو ہے وہ میدان قرآن کریم کے ذریعے سے سجایا اور کہا یہ قرآن کریم ہے، اس میں بیان جو چیزیں ہیں، آؤ تم جتنے بھی تم وہ طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، جتنی بھی تم ایڈوانس کیوں نہ ہو جاؤ، قرآن کریم کا مقابلہ کرو. علمی دور تھا اس لیے علمی مقابلے سکھائے گئے. اگر منصور صاحب کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں اس بات میں پلیز. نہیں جی بالکل ٹھیک ہے افسر، بالکل ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اور میں اس سے جو حفصہ سمجھا ہوں اس کو ایک اور رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خوابیں سچی جو ہیں وہ بھی کسی کو بھی آ سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے تو اس حوالے سے اس کا جس سے کسی کا کوئی تعلق ہو، لیکن جو اس کا خبر کا جو عرفہ اور اعلیٰ جو مقام ہے اور جو اس کی اصل ہے وہ خدا تعالیٰ کے نبی اور پھر اس کے فیض سے آگے خلفاء یا جو ایمان کے سلسلے میں لوگ ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے. میں یہاں پہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. حضرت مسیح موعود جی نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے. حضور نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، اس کی سمجھ کے حساب سے الہام بھی کرتا ہے. اور حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ الہام کرنا اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے انڈیکیشن نہیں دی کہ میں موجود ہوں. بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان کو خدا تعالیٰ کوئی بات بتاتا ہے وہ فیوچر میں ہو جاتی ہے. تو یہ خدا تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ کوئی ایک بالا ہستی ہے جو تمہیں ڈائریکٹ کر رہی ہے، آؤ اس کی طرف، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو بعد میں کہ ہمیں تو اتمام حجت ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ بھی ہے. تو خدا تعالیٰ اپنا الہام کرتا ہے الہام کے ذریعے سے. لیکن دوبارہ بات ہوئی کس قسم کا الہام کرتا ہے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں ہماری جماعت کے ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا نا مخبوط الحواس ٹائپ کا تھا، سادہ سا تھا. اس کو الہام ہوا اٹھ سورہ نماز پڑھ. وہ سارا واقعہ بڑا حساب نے بھی خطبوں میں اپنے ذکر کیا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا نام شاید منصور صاحب کو یاد ہے، میرے ذہن سے نکل گیا اس کا نام. تو وہ اس کو الہام ہوا، فجر کی نماز پہ آیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو حضور نے پوچھا کیا مت کرا، آج میں نے آواز آئی ایک اٹھ سورہ نماز پر. تو جو اس کی جس مزاج میں وہ چیز سمجھ سکتا تھا، اس مزاج میں خدا تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ اٹھ اور نماز پڑھ. تو وہ نماز پڑھنے آیا ہوا تھا. جزاک اللہ. چلیں اچھا ہوا اس پہلو سے بھی اس کی ذرا وضاحت ہو گئی. تو ہم اگلے سوالات آپ کے آ رہے ہیں، سوالات بھیجتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جیسا کہ میں بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی فیملیز میں اور اپنے احمدی احباب کے ساتھ اس لنک کو شیئر کریں، انہیں بھی دعوت دیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو منصور ضیاء صاحب، میرا ایک اگلا سوال ہے. ثاقب میر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ is heaven really eternal? Because if only Allah is eternal and he is al-akhir and everything else perishes, then how is it possible کہ جنت جو ہے وہ دائمی ہے؟ کیسے ہے
کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی الآخر ہے، تو پھر باقی چیزیں سب فانی ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے خود جو باتیں بتائی ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح فرما دیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ جو لوگ نیک کام کریں گے، نیک بخت ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ جنت میں اس وقت تک رہیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے اس کی خود ایک ٹائم لمٹ مقرر کر دی کہ اس وقت تک یہ جنت میں رہیں گے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اب اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، ہمارے علم میں ہرگز نہیں ہے کہ جنت کے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے، یا یہ پوری یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر تک قائم رکھنی ہے۔ تو جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، جنت بھی قائم رہے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ قرآن کریم میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطاءً غیر مجزوز، کہ اس وقت تک یہ کسی کوئی جو جنت ہے وہ آپ کے سامنے، مطلب میں اس کو قائم رکھوں گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ٹائم کیا ہے، ٹائم لمٹ کیا ہے، اسپیس کیا ہے؟ تو ثاقب صاحب اگر آپ سرچ کریں اپنی گوگل پہ سمپل سا سرچ کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے جو سب سے قریب ترین گیلیکسی ہے وہ ہم سے کتنی دور ہے۔ وہ قریب ترین جو گیلیکسی ہے وہ ہم سے 2.5 ملین لائٹ ایئرز دور ہے۔ لائٹ ایئرز کا مطلب ہے کہ اگر آپ لائٹ کی رفتار، آپ کی رفتار روشنی کی رفتار ہو جائے، اور روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، یعنی روشنی جو لائٹ ہے ایک سیکنڈ میں 1,86,000 مائل ٹریول کرتی ہے۔ تو اگر یہ لائٹ 2.5 ملین سال تک ٹریول کرتی رہے تو جتنی دور جائے گی وہاں پہ اینڈرومیڈا جو سب سے قریب ترین گیلیکسی ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سب سے قریب ترین ہے۔ اس کے بعد بعض جو گیلیکسیز ہیں وہ 1,58,200 لائٹ ایئرز اوے ہیں، جو اس سے بھی بہت بڑی۔ تو کائنات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ہماری تو زندگی کافی نہیں ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے ٹائم خدا تعالیٰ کے نزدیک، اسپیس کیا ہے، وی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ آج کے سائنسدان بھی نہیں سمجھ سکتے جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کتنی دیر تک رہے گی یہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم تو آج کے دور میں ٹائم کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ٹائم ہے کیا چیز اور کتنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ ٹائم کا اور سپیس کا مالک ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں اس کے بعد اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قل هو اللہ احد، کہ ایک وقت آئے گا کہ میں احد یعنی کہ یونیک ہو جاؤں گا اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں رہے گا۔ وہ کون سا ٹائم ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا فکرہ جو اس نے خود بیان کیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب تک یونیورس ہے جنت بھی رہے گی۔ جی جزاک اللہ منصور ضیاء صاحب۔ ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے، وہ لے کر ہم محترم حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ صاحب، معروف صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نان احمدیز always say we consider that حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام was a prophet. This issue causes conflicts between us. What is the best explanation to this? کہ اگر اس کا میں ترجمہ کر دوں کہ غیر احمدی، ٹھیک ہے چلیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو مقام حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کو تو ہم کم نہیں کر سکتے نا، کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کم کر دیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقام کم کیا تھا؟ ہرگز نہیں کیا تھا، دنیا مخالف ہو گئی۔ قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اگر تو اپنے موقف سے تھوڑا نیچے آ جائے گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی پھر نیچے آ جائیں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام حضرت مسیح السلام کو دیا یا خدا تعالیٰ نے دیا، ہم وہی بیان کرتے ہیں، اور وہ مقام آپ کی نبوت کا ہے۔
لیکن اس نبوت کی بات کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ نبوت کوئی ایسی نبوت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چھین لی ہے، حضرت مسلم نے خود سے چھین لی ہے یا خدا تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے۔ یہ وہ نبوت ہے جس نبوت کے بارے میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئیاں دی ہیں کہ یہ نبوت جو ہے وہ صرف ایک شرط پہ ملے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ملے گی، اور غلامی بھی ایسی کہ کامل پیروی ہو، اور جو شخص اس کامل پیروی کو پا لے گا، حد کر دے گا، اس کو خدا تعالیٰ نے انعام دینا تھا اور پیش گوئی تھی۔ غیر احمدی مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔ کیا اس سے پتہ چلتا ہے؟ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس امت میں کسی کو آنا چاہیے تھا باوجود وسلم کے آنے کے، کہ لوگوں نے بگڑنا تھا، ان کی اصلاح کی ضرورت تھی، آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آئے گا کون، نیا کہ پرانا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ آنا ہے یہ سب مانتے ہیں کہ آنا ہے، نیا آئے گا کہ پرانا آئے گا یہ ہے ایک مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا چھوٹا سا موقف ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر تو پرانا زندہ ہے تو پرانا آ جائے گا، اگر پرانا زندہ نہیں ہے تو پھر کوئی نیا آ جائے گا۔ تو ہماری تو اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، کس سے کروائیں فیصلہ؟ چلو وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 4 دفعہ کہا کہ وہ آنے والا نبی ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو نبی کہہ رہے ہیں، ہم آگے سے غیر احمدیوں کو خوش کرنے کے لیے اس موقع سے پیچھے ہٹ جائیں کہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اس سے ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں؟ ہاں، لیکن یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وسلم کی شان گراتی ہے۔ اگر میرا ایک شاگرد میرا علم سیکھ کر میرے جیسے کام کرنے لگ جائے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، یہ میرے لیے کوئی معاذ اللہ کوئی اس کی بات نہیں ہوگی، کوئی میری بے عزتی کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ استاد سے شاگرد بڑھ گیا ہے، شاگرد ہے اور وہ نیچے ہی ہے، وہ غلامی کا دم بھر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مال کا یہی ہے، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ملا قرآن حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی کامل پیروی میں کرنے سے آپ کو ملا، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا، اور قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب کو ظاہر و باہر ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے جو اس نبی کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے اور پیشگوئیاں تھی کہ ایک بندے نے یہ مقام حاصل کرنا ہے، تو ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور نہ ہٹنا چاہیے۔ ہم کیوں ہٹیں؟ وسلم کو اگر کوئی کہتا کہ جی ایک شخص آیا وہ کہتا ہے جی نمازیں کم کر دو، تو وسلم نے نمازیں کم کر دی تھی؟ کوئی نہیں کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز ہے وہی ہے۔ کسی نے چوری کی تو کہا ہاتھ کٹنا ہے تو ہاتھ کٹے، تو اس کے پر کمپرومائز تو نہیں ہوا، جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ہونا تو وہی ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے حافظ صاحب، اور بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ کسی ایک نبی نے آنا ہے اور اس کا مقام نبی کا ہوگا، اس کی مختلف توجیحات اب انہوں نے نکال لی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سبھی قائل ہیں۔ اور جو بالکل آپ نے درست بات کی کہ جب وہ قرآن کریم سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو پہلے والا عیسیٰ ہے اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تو پھر کسی نے تو آنا ہے، اس کو مقام نبوت کا خدا تعالیٰ نے ہی بتایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ بلکہ اگر ہم غیر احمدیوں کا جو کانسیپٹ ہے اس کا میں اپنے دوست سے بھی عرض کروں گا، اگر ان کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مبالغہ میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ ان کے تصور میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان سے جو کام وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، تو وہ تو اتنے سپر نیچرل وہ تھیوریز انہوں نے پیش کی ہوئی ہیں
کہ عملی زندگی میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ ان کی طرف وہ معاملات کو منسوب کرتے ہیں جو کارنامے وہ کریں گے. تو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، منصور ضیاء صاحب کی طرف. ایک دوست نے سوال کیا ہے، ان کے الفاظ تو مختلف تھے، میں اس کو اس رنگ میں رکھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ احمدیت چھوڑ کے ایکس احمدی کا لفظ انہوں نے یوز کیا وہ چلے جاتے ہیں اور یہ موقف اپناتے ہیں کہ جی ہم نے کتابیں چونکہ آپ پڑھی تھیں تو اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا پتہ چلا کہ وہ تو نبی ہیں، پہلے نہیں پتا تھا. یہ ایک چیز میں شامل کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذات پہ کچھ اعتراضات ایسے کرتے ہیں کہ جن کا ان کے پہلے نہیں پتا تھا، اب جب انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو بڑی سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے احمدیت جو چھوڑ دی ہے. تو یہ آج کل ایک بڑا، یہ بھی ایک فتنہ سا اٹھا ہوا ہے مختلف چینلز پہ. کچھ لوگ، 2-4 لوگ ایسے جو اپنے ہی کسی معاملات کی وجہ سے یا چلے جاتے ہیں تو وہ یہ پراپوگیشن کر رہے ہیں. تو اس پہ مختصراً روشنی ڈال دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس کیسے بلایا جائے. جی جزاک اللہ. اصل میں دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو اسلام کا معاملہ یا پھر قرآن کریم کا معاملہ یا مذہب کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. ہر کوئی آزاد ہے اپنا جو مرضی عقیدہ رکھے. ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص اعتراضات کے ڈر کی وجہ سے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جس کام کے لیے آیا تھا، یعنی اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، وہ اس نے مذہب کو چونکہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں، جماعت احمدیہ کو سمجھا نہیں، اس وجہ سے وہ خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں بنا سکا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو جیسا کہ یہی ہمارے شروع میں اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ خدا سے تعلق پیدا کرنا، یہی مقصد تھا جس کے لیے حضرت مسیح وسلم تشریف لائے. تو جس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں حقیقی رنگ میں پڑھیں، ان پر اس نے عمل کر کے وہ راستہ پا لیا، یعنی کہ خدا تعالیٰ سے مل گیا. میرا نہیں خیال کہ وہ شخص محض اعتراضات سے گھبرا کر جو ہے نا وہ احمدیت کو چھوڑ دے. اب دیکھیں اگر ایسے کرنا شروع کریں تو کون سا نبی ہے جس پر اعتراض نہیں کیا گیا؟ مجھے تاریخ انبیاء بتائیں. آج تمام کے تمام مسلمان جماعت احمدیہ کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے. جماعت احمدیہ اس بات کی قائل نہیں. تمام مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ بدکاری کا، زلیخا کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا. جماعت احمدیہ اس کی قائل نہیں. تمام مسلمان یہ الزام بھی لگاتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت زینب سے شادی کرنے کے لیے کوئی کوشش کی. تو یہ سب الزامات انبیاء پر یہودی، عیسائی، ہر نبی مذاہب والے لگاتے چلے آئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہر نبی کا انکار کر دیں اور کہیں کہ چونکہ فلاں نبی کے بارے میں یہ اعتراض ہوتا ہے، فلاں نبی کے بارے میں یہ اعتراض ہوتا ہے، ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اعتراضات، اول تو کوئی حقیقی اعتراضات ہے ہی نہیں ہے. ہر اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ کے اوپر جو دیا گیا وہ موجود ہے، اور اس کا جواب ہماری جماعت بڑی دیر سے دے رہی ہے اور دیتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت منشی روڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے کہا کہ تم ایک مرتبہ مولوی جو ثناء اللہ امرتسری تھا، اس زمانے میں بہت بڑا عالم تھا، تم اس کے جلسے میں چلے جاؤ، تم مرزا صاحب کو چھوڑ دو گے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں. ان کا نہیں، تم ایک دفعہ ان کے جلسے میں چلے جاؤ اور جو وہ اعتراض کرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر، تم اگر سنو گے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ مسیح موعود السلام جھوٹے تھے. تو کہتے ہیں ایک شخص جو تھے وہ ان کے دوست تھے اور غیر احمدی تھے، وہ بڑے اصرار کے ساتھ ان کو لے گئے وہاں پہ. وہ گئے وہاں پہ اور پوری تقریر سنی. اس تقریر میں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کے اور کوئی بات ہی نہیں تھی. تقریر سن کے جب واپس ہوئے تو انہیں دوست نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کہ اتنے سارے اعتراضات ہیں تو بتاؤ ابھی بھی تم حقیقی احمدی ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے ان اعتراضات کے جواب آتے ہیں یا نہیں، تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھے ان میں سے ایک اعتراض کا جواب بھی نہیں آتا. علمی رنگ میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ مسیح موعود السلام یہ ان اعتراضات کا کیا جواب ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جس چہرے کو میں نے دیکھا ہے وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری
تا قیامت کھڑے ہو کر میرے سامنے حضرت مسیح وسلم کی برائیاں بیان کرتا رہے اور تقریریں کرتا رہے تو میرے اوپر ایک ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے حضرت مسیح موعود السلام کو دیکھا، جن لوگوں نے مسیح وسلم کی کتابوں کو پڑھا، قریب سے دیکھا، وہ لوگ تو حضرت مسیح السلام کے ہر حال میں قریب ہیں. اسی لیے یہی توجہ بار بار جماعت احمدیہ کو اسی بہانے میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں حضرت مسیح السلام کی کتابیں خود پڑھنی چاہیے، اور جو اس میں حضور نے بھی بہت سے اعتراضات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا میری کتابوں کو پڑھیں، میری کتابوں کو پڑھنے سے علم آئے گا. تو اس لیے حقیقی علم جو ہے نا وہ یہیں سے کتابوں سے ہی حضور سے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ سے تعلق. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ جس مقصد کے لیے حضرت مسیح وسلم تشریف لائے تھے، یعنی کہ خدا اور بندے کے درمیان جو کدورت پیدا ہو چکی تھی، خدا اور بندے کے درمیان جو دوری پیدا ہو چکی تھی، حضرت مسیح وسلم نے آ کر وہ کنیکشن دوبارہ بحال کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے نیک اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم حضرت مسیح وسلم کی کتابیں پڑھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو سے تعلقات بنائیں. میں اگر اجازت دے تھوڑا سا جی ایک بات ایڈ کروں گا. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی اگر ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کیا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ لوگ الہی جماعتوں میں شامل ہوئے اور واپس چلے گئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہوتے تھے کہ لوگ مرتد ہو جاتے تھے؟ اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت ساری امت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ تھے، جو مرتد ہو گئے تھے اور جو اسلام کے خلاف چڑھائیاں کر رہے تھے، ان کے ساتھ آپ نے دفاعی جنگیں کی ہیں. تو کیا ان سب کا مرتد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آن سلم سچے نہیں تھے؟ آن سلم کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، مثلا ایک شخص عبداللہ بن سرا تھا، وہ آن سلم کی وہی لکھا کرتا تھا، کاتب وہی تھا، عام صحابی بھی نہیں تھا. آن سلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات جو ہیں وہ وہی کی ہیں، تو وہ درمیان میں ایک لفظ اس پر بھی خدا تعالیٰ نے ڈال دیے تو وہ بول پڑا آگے سے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہ سمجھا کہ شاید یہ آن سلم خود سے قرآن بنا رہے ہیں. اس بات سے اس کو ٹھوکر لگی اور وہ مرتد ہو گیا. تو کیا اس کا مرتد ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آن سلم سچے نہیں تھے؟ تو اگر انسان کی اپنی اللہ معاف کرے کم بختی ہو یا بدبختی ہو اور اس وجہ سے وہ دور جا رہا ہے تو یہ بہرحال کوئی اس بات پر ہم ایک سچے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے، اور جس کی طرف حضور بیان بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور ہماری جماعت میں اگر کسی کو کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمارے پاس نظام موجود ہے، وہ قضا میں جا کے فیصلہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے. ایک پورا انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جو نظام ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اور جہاں پر ہمارے قاضی جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو سب خود فیصلہ کر رہے ہیں خدا تعالی بصیرت کے تحت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کچھ اختلافات ہیں تو ان کو اچھے جگہ پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اس کے حل ہوتے ہیں. باقی جو انسان چاہے وہ پھر بہرحال فیصلہ اپنے لیے کر سکتا ہے، ہم منع تو نہیں کر سکتے اس کو. بہت شکریہ حفظ صاحب، آپ نے اس کی مزید وضاحت بڑے اچھے طریقے سے کر دی. ہمارے پاس 2-3 سوال ضرور میں چاہتا ہوں ایسے ہیں کہ مختصراً ہم ان کو کور کریں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو جلدی سے میں اگر آپ سے 2 سوالات پوچھ لیتا ہوں. ایک تو مختصراً ایک دوست عامر کالون صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حدیث کے علاوہ قرآن کریم میں وفات مسیح کا کوئی ریفرنس ہے؟ اس پہ اگر ایک لائن بتا دیں. اور دوسرا ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے، تو اس پہ اگر خلاصہ درج کر دیں. اگر تو آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصر السلام کی وفات کا کہاں ذکر ہے تو سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اس رکوع کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس رکوع میں قیامت کے دن خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں جو ہیں وہ خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اور لمبا جواب ہے. وہ کہتے ہیں خدا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان کو حکم کیا دینا تھا کہ ہم خدا ہیں، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کبھی ہم خدا بنے ہیں. تو یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی خدا بھی بنے ہیں. اب غیر احمدیوں کا عقیدہ لے لیں، وہ اگر آج آ جائیں تو کیا دیکھیں گے کہ وہ خدا مانے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اب اس پہ کمال کیا ہوگا؟ اس پر کمال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ان کی بات مان لے گا. تو ایک تو یہ الزام کہ معاذ اللہ اگر ان کا عقیدہ لیں
تو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں قیامت کے دن اور خدا مان رہا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ کیا اقرار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جب تک ہم ان میں رہے وہ توحید پر قائم تھے، تیری عبادت کر رہے تھے. جب تو نے ہمیں وفات دے دی پھر ہمیں نہیں پتا کیا ہوا پیچھے، پھر تو جانتا. تو خود اپنی وفات کا اقرار کر رہے ہیں اس رنگ میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب تک ہم زندہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں خدا بنایا ہو. اب اگر بعد میں بھی آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے نا کہ ان کو خدا بنایا جا رہا ہے، تو وہ خدا کے سامنے یہ بیان بہرحال نہیں دے سکتے. تو بہرحال یہ ایک بہت واضح اور بڑی دلیل ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ آپ صاحب. اور مقام محمود پر اگر خلاصتاً کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ ایک بہن کا یہ سوال تھا. جی منصور صاحب. جی مقام محمود اصل میں دیکھیں قرآن کریم نے تو اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ مقام محمود کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لفظی مطلب ہے کہ ایسا مقام جہاں پہ آپ کی تعریف کی جائے، اور وہ تعریف انسانوں کی طرف سے نہیں کی جائے، کیونکہ انسانوں کی طرف سے تعریف ساری یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ تمام انسانوں کے نزدیک قابل تعریف بن جائے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعریف کی جائے اس کو مقام محمود کہتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم تہجد پڑھو گے تو تہجد کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو مقام محمود عطا کرے گا، یعنی خدا تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا. اور یہ مقام جو تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد ہے کہ ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ جب تمام مسلمان جو آنسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جب وہ سب اچھے کام کریں گے اور ایسے کام کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی ہوگی، ایسے کام کریں گے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ راضی ہوگا اور پوری دنیا میں امن پھیلے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آن اسلم کو گویا دنیا میں مقام محمود مل گیا. تو یہ مطلب ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ دیکھو اسلام کی تعلیم کے نتیجے میں، اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ایسے پیارے لوگ پیدا ہوئے، تو جس کے نتیجے میں آن اسلم کی تعریف ہوگی. تو مقام محمود کا ایک یہ مطلب ہے. تیسرا مطلب مقام محمود کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام شفاعت دیا گیا ہے وہ بھی مقام محمود کہلاتا ہے. اس لیے یہ ڈیفرنٹ اس کے معنی ہے. میں نے وقت کی مناسبت سے جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی. ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن 2 سوال ہیں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم بالکل مختصراً اس کے جوابات دے دیں. تو ایک میں آپ سے ابھی پوچھ لیتا ہوں سر دست، اور آخری سوال پھر میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا. یہ ایک سوال نہیں ہے، ایک کامنٹ ہے. ایک آپ چند سطروں میں اگر اس کی وضاحت کرنا چاہیں. کسی ایک دوست نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بعض دفعہ جب یہ کہتے ہیں کہ تمام جو مسلمان ہیں سوائے احمدیوں کے وہ یہ بلیو کرتے ہیں یا یہ بلیو نہیں کرتے سچ اینڈ سچ، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ گروپ ایسے ہیں لیکن سارے شاید ایسے نہ ہوں. اگر آپ بات دیکھیں جب بات کی جاتی ہے تو میجورٹی کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم انڈیویجولی ہر پرسن کا نام لیں یا ہر ایک چھوٹے سے اب اہل قرآن ہے اسلام میں، بعض ایسے فرقے ہیں جو اہل قرآن ہے حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں. بعض ایسے فرقے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف 3 نمازیں ہیں. تو اس لیے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے نا، یہ ایک طرز کلام ہے کہ اکثریت جو ہے نا وہ اس بات کی قائل ہے. احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے. تو اس حوالے سے بالکل درست جو ہے نا وہ ایک بہت جی میں نے کہا یہ اس کو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیٹسٹکلی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کلام کا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اسٹیٹسٹکلی کاؤنٹ کر کے کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست اس کی وضاحت کر دی. اور مثال کے طور پر شاید ان کے ذہن میں یہ حیات مسیح اور وفات مسیح کے حوالے سے اگر سوال پیدا ہو یا کسی بھی اور حوالے سے، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان غیر احمدی مسلمان ان کی حیات کے قائل ہیں، تو اکثریت جو ہے فرقوں کی، مطلب 2 غیر احمدیوں میں بڑے فرقے ہیں، بریلوی اور دیوبندی یا ورنہ سید صاحب اور کئی اور لوگ تھے حضرت مسیح کے زمانے سے پہلے بھی،
اور کئی علماء ایسے موجود ہیں جو فاتح مسیح کے قائل نہیں ہیں. آج بھی ہیں. جوید احمد گامدی صاحب ہیں, وہ بہت حد تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جماعت کے بلیو کے مطابق ان کا بلیو ہے, تو ایکسیپشن ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہوتی ہیں. تو جی آخری سوال بالکل حافظ صاحب آپ سے ہے کہ جو آج کا موضوع تھا روحانیت کے درجات, تو ایک بطور احمدی روحانی اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے اور اس میں اضافہ کرتے رہنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں ان پہ عمل کریں, یہی آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. حضرت صاحب کیا بتا رہے ہیں, صحابہ کے اسوہ بتا رہے ہیں, ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے, بس یہی اس کا جواب ہے. نمازوں کی طرف حضرت صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کی طرف آئیں, خدا تعالیٰ کی طرف آئیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں. تو نماز بنیاد ہے, اس کے بعد خدا تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ہی باقی تمام معاملات انسان پر حل کرتا چلا جائے گا. حضور کی جو باتیں ان کو سنیں, ان پر عمل کریں, یہی اس کے لیے ضروری بات ہے. جی جزاک اللہ, بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہم احمدی خوش قسمت ہیں اللہ کے فضل سے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہر معاملے میں, اور اس حوالے سے بھی. اور چونکہ یہ تبلیغ سے ریلیٹڈ موضوع ہے تو روحانیت کے حوالے سے ہم حضور ہی کے ارشادات کی روشنی میں, جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی ہمیں بتایا, کہ اس کو سمجھیں. اور یہی بات جب ہم سے باہر سوالات غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے کیے جائیں تو ان کے سامنے پیش کریں. تو یہاں میں اپنے معزز مہمانوں کا, حافظ مشہود احمد صاحب اور مولانا منصور ضیاء صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی آراء اور ہمارے سامنے رکھی اور بڑے اچھے سوالات کے جوابات دیے. اور سب احباب کا بھی بہت عامل ہوئے کہ آپ کوئی پروگرام اچھا لگا ہوگا. کسی بھی قسم کی جو فیڈ بیک ہے وہ آپ نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ کو بھجوا سکتے ہیں کہ ہم اندازہ ہو سکے کہ یہ جو کیسا لگ رہا ہے اور اس میں کیسے امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جزاک اللہ. اگر کسی دوست کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو معذرت, وقت کی کمی کی وجہ سے, تو آئندہ جب آپ شامل ہوں تو انشاءاللہ آپ کا سوال پھر ہم پیش کر دیں گے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.